بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ اور یہ آپ کے رب کا راستہ ہے، درا حال ہے کہ وہ سیدھا ہے۔ یہ مستقیماً نصب ہو رہا ہے حال واقع ہونے کی وجہ سے، تو حال تو کہاں سے ہوتا ہے؟ حال کہاں سے ہوتا ہے؟ حال کس کو کہتے ہیں؟ فاعل کا حالت بیان کرتا ہے، مفعول کا حالت بیان کرتا ہے۔ جی تو یہاں فاعل کہاں ہے؟ یہ جو ہاذا ہے نا، ہاذا اسمی اشارہ بھی کبھی حال اسمی اشارہ سے بھی حال واقع ہوتا ہے۔ ہدایت النحو میں پڑھا نہیں پڑھا؟ ہاذا کس کے معنی میں ہوگا اس وقت؟ اشیرو کے معنی میں۔ کس کے معنی میں؟ اشیرو آیت متکلم صیغہ کے معنی میں ہوگا۔ ہاذا یہ یعنی میں اس کے در اشارہ کرتا ہوں، صراط ربک آپ کے رب کا راستہ ہے جبکہ وہ سیدھا ہے۔ یہ آپ کے رب کی سیدھی راہ ہے۔ یہ اصطلاحی محاورہ ترجمہ، یہ آپ کے رب کی کیا ہے؟ سیدھی راہ ہے، سیدھا راستہ ہے۔ ہاذا کا مشار الیہ کون ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نبوت کا سلسلہ جاری کرنا، نبی بھیجنا، یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ ارے سمجھ رہا ہو کیا؟ کہ اللہ کے طرف سے نبی کا آنا یہ اللہ کے لیے، اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہے۔ ارے سمجھ رہے ہو؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اور شریعت جو ہے یہ سیدھا راستہ ہے۔ یا قرآن کریم جو ہدایت کی کتاب ہے وہ کیا ہے؟ سیدھا۔ قد فصلنا الآیات، تحقیق کیا ہم نے آیتوں کو کھول کھول کے بیان کیا، لقوم یذکرون، ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ لہم دار السلام عند ربہم، ان لوگوں کے لیے یعنی جو نصیحت حاصل کرتے ہیں ایمان والے، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے۔ سلامتی کا گھر یعنی مہمان خانہ اللہ کا جنت، عند ربہم ان کے رب کے یہاں، وہو ولیہم جبکہ وہ اللہ تبارک و تعالی ان کے مددگار ہوں گے، بما کانوا یعملون۔ لہم دار السلام ان کے لیے، عند ربہم ان کے رب کے یہاں سلامتی کا گھر، اس وجہ سے بما کانوا یعملون جو دنیا میں وہ کرتے تھے اس کے صلے میں، یعنی نیک عمل کے صلے میں۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ اور اللہ ان کے لیے معین مددگار ہوں گے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن کو یاد کر جس دن اللہ ان سب کو جمع فرمائیں گے، جنات انسان سب کو جمع فرمائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ یا معشر الجن، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جنات کی جماعت، معاشر جمع معاشر، معشر جمع معاشر، معشر جمع بمعنی جماعت، گروہ، وہ جنات کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، بہت سارے انسانوں کو تم نے اپنے تابع بنا لیا۔ استکثر منا نا تابع بنا، استکثر تو کثرت سے بنا ہے، کثرہ ایک شروع سے بنا ہے، اب استفعال میں چلا گیا، یعنی کثرت کو طلب کرنا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بہت سارے انسانوں کو تم نے کیا بنایا؟ تابع بنایا، مرید بنایا، اپنے پیچھے لگا دیا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور انسان میں سے ان کے دوست کہیں گے، جنات انسان کی دوستی ہوتی ہے تو بھی بٹی کرنے کے لیے۔ بعض مسلمان جو ہے کیا کہتے ہیں، انسان جنات کو شادق کر لیتے، تابع بنا لیتے ہیں، اور بعض جنات بھی انسانوں کے
पास आकर उनके मुरीद हो जाते हैं या इंसानों का भी ताबे बना लेते हैं तभी बटी करने के लिए। जैसे कि शेख साहब के बेटे अब्दुल्ला को ताबे बना लिया शायद शयातीन यानी क्या जिन्नातों ने तभी बटी करने के लिए, समझे। कभी तो जिन्नात इंसानों को क्या करते ताबे बनाते रहे, कभी इंसान जिन्नात को ताबे बना, दोनों तरफ से होता है अपने मतलब निकालने के लिए। अरे समझ रहे हो, या माशरल जिन, आए जिन्नातों की जमात, कद इस्तक्सरतुम मिनल इंस, बहुत सारे इंसानों को तुमने ताबे बना लिया। वक़ाल औलियाहुम मिनल इंस, और वली जमा औलिया इंसान में से उनके दोस्त कहेंगे रब्बना इस्तमतअ बाज़ुना लिबाज़िन, आए हमारे परवरदिगार हम में से बाज़ ने बाज़ से फ़ायदा उठाया। इस्तमतअ के माना नफ़ा उठाना, हम में से बाज़ से नफ़ा उठाया। जिन्नातों ने इंसान से नफ़ा उठाया और इंसानों ने जिन्ना से नफ़ा उठाया, दोनों तरफ से कारोबार चला, धंधा चला। देखते नहीं देखते हो, सारे दुनिया में चल रहा है। वबलगना अजलना अल्लज़ी अज्जलत लना, अजल के माना मुतय्यना वक्त, अज्जल ताजिल माना मुतय्यना। वबलगना, हम पहुँच गए, अजलना हमारे इस मुद्दत तक, अल्लज़ी अज्जलतना, जिस मुद्दत को आपने मुकर्रर किया, यानी क़यामत के दिन जो हर एक के फैसला के लिए मुतय्यन किया ना, आज आहिस्ता आहिस्ता उस तक पहुँच गए हैं हम। अन्नारु मस्वाकुम, अल्लाह फरमाएंगे अन्नारु मस्वाकुम, तुम्हारे लिए ठिकाना जहन्नम है। अन्नारु जहन्नम, मस्वाकुम तुम्हारा ठिकाना है। अरे समझ लो, जिन जिन्नातों ने इंसान नाफरमानी की और जिन्नात इंसान मिल के लोगों को परेशान किया, 24 घंटे किए, नाजायज जादू किया, सेहर किया, लोगों को परेशान किया, कुफर की तरफ ले गए। अल्लाह फरमाए अन्नारु मस्वाकुम, तुम्हारा ठिकाना क्या है? खालिदीना फीहा, इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। इल्ला माशा अल्लाह, मगर जितना अल्लाह चाहेंगे, जितना। इस वहाँ से मुराद ये भी हो सकता है जितनी मुद्दत अल्लाह चाहेंगे इतने मुद्दत तो जहन्नम में नहीं जलेंगे। उससे मुराद क्या है? आलम बरज़ख, हिसाब किताब से पहले तक जहन्नम में नहीं जलेंगे, समझे। मैदान माशर में हिसाब किताब होने से पहले तक, समझे। ये भी मुराद हो सकते हैं। और ये भी मुराद हो सकता है, हो सकती है कि मन शा अल्लाह, मगर जिसको अल्लाह चाहे, यानी जिसको अल्लाह ताला बचा ले, हिदायत दे दे, समझे। माँ बाबा ना मन, जिस नफ्स को अल्लाह ताला हिदायत दे दे, जिस इंसान को, जिस जिन्नात को तो बच गया है। और एक माँ से मुराद क्या है? माशाअल्लाह, मुराद जिस मुद्दत तक अल्लाह ताला उसको सजा ना देना चाहे जहन्नम में वो नहीं जलेंगे। वो कौन सी मुद्दत है? हिसाब किताब से पहले की मुद्दत है। हिसाब किताब के बाद ही तो जहन्नम में ढलेंगे जी। इन्ना रब्बका अलीमुन हकीमुन अलीम, बेशक आपका रब हिकमत वाला, खूब जानने वाला। वकज़ालिका नुवल्ली बअज़-ज़ालिमीन बअज़न बिमा कानू यक्सिबून, इसी तरह से हम बाज़ को बाज़ के पीछे लगा देते हैं। बिमा कानू यक्सिबून, इस वजह से वो जो गुनाह के काम करते थे, गुनाह के काम करते थे, इसीलिए हम बाज़ को बाज़ के क्या बना देते हैं? बाज़ के पीछे लगा देते हैं, एक दूसरे के पीछे लग जाते हैं, एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं बाज़ के नाफरमानी की वजह से, समझे नहीं समझे। अल्लाह ताला की तरफ से एक सजा है। या माशरल जिन्नि वल इंस,
الم یاتکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنات اور انسان دونوں سے خطاب فرمائیں گے، دونوں سے خطاب فرمائیں گے آئے جنات اور انسان کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے؟ تم میں سے رسول نہیں۔ تو منکم سے مراد یہاں جنات اور انسان دونوں خطاب ہے، لیکن تغلیباً جو ہے یہاں پر خالی انسانی مراد ہے، سمجھے؟ جیسے کہ یا الذین آمنو کہتے ہیں تو آمنو میں خالی مذکر کا صیغہ مخاطب مذکر ہی ہے کہ یا عورت مخاطب نہیں ہے کیا؟ عورتوں، عورت بھی تو مخاطب ہے، لیکن عورتوں مذکر کے صیغہ استعمال کرتے تغلیباً، سمجھے نہیں سمجھے؟ تغلیب کا قاعدہ ہے، یعنی دونوں مراد ہے لیکن اللہ تعالیٰ مذکر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ ادھر یاسو منکم سے مراد جنات اور انسان دونوں کے خطاب کر رہے ہیں، لیکن مراد کیا ہے؟ انسان، انسانوں میں سے اللہ نے رسول بھیجا ہے، کوئی جنات کو اللہ نے رسول نہیں بنایا ہے۔ اس لغات کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کسی جنات کو رسول نہیں بنایا ہے۔ کسی بھی نص سے اس بات کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ اللہ نے کسی جنات کو کیا بنایا؟ نبی بنایا ہے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں، جنات اور انسان دونوں شریعت کے کیا ہے؟ مکلف ہے، دونوں کے لیے احکامات ہے، اور جنت اور جہنم کے کیا ہے؟ مستحق کوئی جنات اور انسان ہی ہوتے ہیں، سمجھے نہیں سمجھے؟ اور انسانوں ان کے لیے ہدایت کے لیے جس طرح رسول بھیجتے ہیں، اس طرح سے جناتوں کی ہدایت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ انسانوں میں رسول بناتے ہیں۔ وہی انسان کے رسول وہ جناتوں کے بھی رسول ہے، سمجھے؟ ہم ملا دیں گے، ہم قریب کر دیں گے، نوالی کے معنی ہم ملا دیں گے، ہم قریب کر دیں گے۔ آرے سمجھ رہے ہو کیا فرمایا؟ آئے جنات اور انسان، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے؟ یقصون علیکم آیاتی، قص یقصون بیان کرنا، جو تمہارے سامنے ہمارے آیاتوں کو بیان کرتے ہیں، وَيُنذِرُونَكُمْ، اور تم کو ڈراتے کس بات سے؟ لقاء یومکم ھذا، تمہارے اس دن کی ملاقات سے، یعنی قیامت کے دن حساب و کتاب دینا پڑے گا اللہ کے سامنے، تمہارے اس دن سے ڈراتے ہیں۔ قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیات الدنیا، انہوں نے کہا ہم اپنے نفس کے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ اپنے نفس کے خلاف کیا کرتے ہیں؟ گواہی دیتے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ہم نے غلطی کی ہے، کوتاہی کی ہے، ہم ایمان نہیں لائے، اور ان کو دنیا کے زندگی میں دھوکہ نے ڈال رکھا۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے، ایمان لانے والے نہیں تھے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ قیامت کے دن سب سے پہلے تو ایک مرتبہ کیا کر لیں گے؟ مہر لگا دیں، کیا جھوٹ بولیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہاں خدا آپ کے قسم ہم شرک نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ زبان پر مہر لگا دیں گے، ہاں تو ان کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے، ہاتھ پر گئے کہ ہم مشرک تھے۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ۔ یہ رسول اور نبیوں کا بھیجنا اس لیے ہے، رسول اور نبیوں کا بھیجنا اس لیے ہے کہ آپ کا رب کسی بستی والوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے، بظلم، ظلم کی وجہ سے، وہ اہلھا غافلون، جبکہ اس کے باشندے کیا ہوں؟ غافل ہو۔ کیا ہو؟ کتا ہے تو کیا دیکھتے ہو ادھر؟ جبکہ اس کے اہل باشندے کیا ہوں؟ غافل ہو۔ یہ ذالکہ کا مشتمل ہے، یہ اللہ کا رسول اور نبیوں کا سلسلہ بھیجنا۔ نبی اور رسولوں کا بھیجنا اس لیے ہوتا ہے
تاکہ اتمام حجت ہو جائے. کیا ہو جائے؟ اتمام حجت ہو جائے، کسی کو عذر پیش کرنے کا موقع ہی باقی نہ رہے. مدرسہ والوں نے کھانے کے انتظام کیا، سونے کے انتظام کیا، رہنے کے انتظام کیا، پڑھانے کے لیے مدرس کا انتظام کیا، پوچھنے کے لیے یہاں باضابطہ یہاں ایک مستقل ایک آدمی کو رکھا کہ 24 گھنٹہ تم یہاں رہو تاکہ بچوں کو پریشان نہ ہو. اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو کیا کس کا الزام کس کے اوپر ہے؟ اس کے اوپر ہے نا، یا مدرسوں والوں پر ہے؟ مدرسہ والوں کا اتمام حجت ہو گیا، ان کے لیے کوئی عذر کا موقع باقی نہیں رہا، اشکال نہیں کر سکتے ہو یہ کمی وہ کمی. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ کو جاری رکھا. انبیاء کے بعد انبیاء کے وارثین علماء کرام کا سلسلہ ہے. اب جان بوجھ کر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اس کے گمراہ اس کے اوپر ہے. یہ نہیں کہہ سکتا ہے کل قیامت کے دن اللہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں، کسی نے سمجھا نہیں، ہم نے پہچانا ہی بھی نہیں صحیح راستہ کون سا ہے. سمجھے؟ ذالکہ کا مشار اللہ وہی ہے کہ اللہ نبیوں کو بھیجتے ہیں ہدایت کے لیے. کیوں بھیجتے ہیں؟ کہ کسی بھی بستی والوں کو ظلم کی وجہ سے ہلاک نہ کرنے کے لیے، جبکہ اس بستی والے غفلت میں ہو. اس غفلت کو جگانے کے لیے کیا بھیجتے ہیں؟ نبی اور رسول بھیجتے ہیں. وہ سمجھاتے ہیں پھر نہیں مانتے، بار بار سمجھاتے پھر نہیں مانتے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے پکڑاتے ہیں. سمجھے؟ اور اللہ دنیا میں نہ بھی پکڑیں گے، قیامت کے دن پکڑیں گے. کیوں پکڑیں گے؟ کہ ہم نے سارے اسباب دے دیا، راستہ بالکل ٹھیک سے سمجھایا، پھر بھی تم نے نہیں مانا، اتمام حجت ہو گیا. یہ تم نہیں کہہ سکتے ہو ما جانا بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آئے، کوئی مولوی صاحب نہیں آئے، کوئی تبلیغی نہیں آئے. سمجھے؟ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے چاہے وہ مومن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے جنتی ہو، چاہے دوزخی ہو، اس کے لیے درجات ہے اس کے کرتوت کی وجہ سے. اس کے نیک آدمی ہے تو جتنا اچھا نیکوکار ہوگا اس کے لیے بلند سے بلند درجہ ہوگا. گناہگار ہے تو گناہگاروں میں تو کوالٹی ہے نا. یکسر قسم کا گناہگار ہوگا، منافق ہوگا، کٹر مشرک ہوگا تو ان کے لیے اعلیٰ درجے کی جہنم ہوگی. سمجھے؟ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب وہ جو کچھ کرتے اس سے کیا نہیں ہے؟ غافل نہیں ہے. کون کیا کر رہا ہے اس سے اللہ تیرا رب کیا نہیں ہے؟ غافل نہیں ہے. انسان تو سمجھتا ہے کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے، ادھر بندو حضور کہاں دیکھ رہے ہیں، میں تو کمرہ میں ہوں وہاں چپکے سے ہیں. ادھر بندو حضور کہاں دیکھ رہے، میں تو بازار میں ہوں، میں تو اٹ بٹا میں چلا گیا، میں تو گاؤں کے اندر چلا گیا، حضور یہاں کہاں ہے؟ چپکے سے پٹھا لیا کسی کو ہیں. واللہ خدا ہر جگہ کیا ہے؟ موجود ہے. کون کیا کر رہا ہے اسے قابل نہیں. یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ. کہتے ہیں نیکی یا بدی ایک رائے کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ کیا ہے؟ ایک پتھر کے چٹان کے اندر ہو، یا تو پھر وہ پتھر کے چٹان کے آسمان میں کہیں ہو، زمین کے تہ میں کہیں ہو. یأتی بہا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ لے آئیں گے. سمجھے نہیں سمجھے؟ ان سے کوئی بات مخفی. وما یخفی علی اللہ من شیء، اللہ کے سامنے کوئی چیز مخفی ہے کیا؟ سارے کائنات کے سامنے آنا جیسا ہے. جیسا کہ آج کل سی سی کیمرہ لگاتے ہیں، سی سی کیمرہ لگاتے نہیں، تم کیا کیا کر رہے ہو یہاں سب محتمین صاحب بیٹھ کے اپنے کمرے میں دیکھ لیں گے. سی سی کیمرہ اگر فٹ ہے.
اسی طرح سے سارے کائنات آج سمجھنا آسان ہے. اللہ نے جو فرمایا لا یخفی علی اللہ من شیء، اللہ کے سامنے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. سی سی کیمرہ نکلنے کی وجہ سے یہ بات سمجھنا بالکل آسان ہو گیا. سمجھے؟ سارے کائنات سمجھ لو سی سی کیمرہ ہے اللہ کے سامنے، فٹ کیا ہوا؟ سمجھ رہے ہو؟ تو کوئی چپکے سے کرنے کی جگہ ہے؟ رات آ کے چپکے سے چلے گئے اور گھر توڑ کے سب لے گئے. روم میں کوئی نہیں، چپکے سے آ کر گھس کے سب کچھ لے گئے. موبائل چوری کر لیا، جی سونا کا ہار چوری کر لیا. اللہ کے ریکارڈ میں سب کچھ کیا ہے؟ درج ہے، کوئی مخفی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی سے غافل بھی نہیں ہے. وہ نہ کوئی کبھی سوتے ہیں، نہ تھکتے ہیں، نہ ان کو اونگ آتی ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ہر وقت چوکنا اور بیدار رہتے ہیں. سمجھے؟ سستی، کاہلی، تھک جانا یہ تو عجز ہے، عاجزی ہے. اللہ اس طرح کی جس سے کیا ہے؟ پاک و صاف ہے. ہر عیوب سے، ہر طرح کے عیوب سے اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ پاک. ارے سمجھ رہو؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھو، پھر تمہارے لیے اور ہمارے لیے نیکی کرنا آسان ہوگا، گناہ سے بچنا آسان ہوگا. اگر اس بات کو دل میں رکھتے ہو کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں میرے خدا مجھے دیکھ رہا ہے، باتھ روم کے اندر ہو، لیٹرین کے اندر ہو، کہیں بھی چپکے ہو، ساتوں زمین کے نیچے ہو، ساتوں آسمان کے اوپر ہو، کہیں بھی ہو، بند کمرے میں ہو، میرے خدا میرے ساتھ ہے دیکھے. تو کوئی آدمی گناہ نہیں کرے گا. سمجھے؟ جس کو اللہ تعالیٰ کا دھیان نصیب نہیں ہے وہ گناہ کرتا ہے. اللہ پاک رب العالمین حفاظت فرمائے. یہاں جنات اور انسان کی بات آئی تھی. کسی جنات کو تعویذ بٹھی کر کے، منتر پڑھ کے، آپ کوئی عمل کر کے اس کو اپنے غلام بنا لینا، تابع بنا لینا، یہ ناجائز ہے. کسی مخلوق کو آپ جادو کر کے، سحر کر کے، وظیفہ پڑھ کے تابع بنانا جائز نہیں. سمجھے نہیں؟ لیکن خود بخود تمہارا مرید بن جائے تو وہ الگ بات ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ ایسے بڑے بڑے بزرگوں کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، مرید بنے. لیکن مسخر کر کے تم ان سے کام لیتے ہو، خالی تعویذ بٹی کراتے ہو، تنتر منتر کراتے ہو. سمجھے؟ ناجائز تعویذ بٹی کرتے ہو. جنات بھی تمہارے اوپر پاگل ہو کہ تمہیں دوست بنا لی یار، تم نے جنات کو دوست بنا لیا یار، دونوں مل کے تعویذ بٹی کر رہے ہو، دوسروں کے اوپر سحر کرتے ہو، دوسروں کو مارتے ہو. کسی کے اوپر جنات لگا دیا اور رات پریشان کرتا ہے، سونے نہیں دیتا ہے. یہ سب حرام ہے. سمجھے؟ خدا کے یہاں بڑی سخت سزا ہے. یہ سحر کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. سب دندوں میں مت پڑو. سمجھے؟ لوگ پیسہ کے لالچ میں ان دندوں میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی آخرت کیا ہو جاتی ہے؟ برباد ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے.